السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 65 سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے، پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ وَإِلَىٰ اور طرف عادٍ عاد کے اخاہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قولا اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبدو عبادت کرو اللہ کی، مالکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیرو اس کے علاوہ، افلا تتقون کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے یا تم غلط روی سے پرہیز نہیں کرو گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پچھلی دفعہ ہم نے نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے قرآن میں جو پیٹرن ہے انبیاء کرام کے قصے بیان کرنے کا، وہ یہ ہے کہ جو بھی قصے ہیں قرآن کے وہ بار بار بھی یعنی انبیاء کرام کے جو قصے ہیں وہ بار بار بھی آتے ہیں اور وہ مختصراً بھی بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے نوح علیہ السلام کا پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ موضوع کی مناسبت سے جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی بات بیان کر دی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کا مقصد کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ جو بات انسانی ہدایت کے لیے ضروری اور اہم ہوتی ہے وہی بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو یاد ہوگا کہ مضمون یہ چل رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو ہمیشہ سے جھٹلایا جاتا رہا ہے، ٹھیک، اور جھٹلانے والے لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں، یعنی امراء ہوتے ہیں، اور ایسے امراء اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہتے ہیں، بالآخر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آتا ہے جو انہیں تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور انبیاء کو اور مومنین کو بچا لیا جاتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام کے قصے کے بعد یہاں پر ہود علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس کا نام عاد ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم طوفان میں ڈوب کر ہلاک ہوئی، ٹھیک ہے، تو جب طوفان نوح آیا تو اس کے بعد ایک مدت تک سیدنا نوح علیہ السلام زندہ رہے۔ پھر اس طوفان کے تقریباً 600 سال بعد سیدنا ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ مومنین تھے اور جو بچا لیے گئے تھے، انہی میں سے پھر بعد میں کچھ لوگوں نے پھر سے اسی کام پر ڈٹ گئے کہ انہوں نے شرک شروع کر دیا، اور سرکشی اور تکبر کی روش ان میں بھی آنا شروع ہو گئی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حق و باطل کی جنگ قیامت تک جاری رہے گی، اور بعض اوقات ہمارے اپنے نفس کی رکاوٹیں ہوتی ہیں، یعنی بعض اوقات انسان اپنے نفس کو ہی الہ بنا لیتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شیطان بہت سارے ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرتا ہے اور لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روک دیتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب نوح علیہ السلام کی آگے جو نسلیں چلی ہیں ان میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوگی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ یہ عاد سام کی اولاد میں سے تھے، جو عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی، اور ان کے کہانیاں اور قصے عرب کے ہاں عام تھے، یعنی مشرکین مکہ ان کہانیوں کو جانتے تھے۔ اس قوم کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی شان و شوکت یعنی مثال کے قابل ہے کہ مثال دی جائے اس کی، اور دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ گیا لیکن اس کی مثال ابھی تک قائم رہی، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کی تہذیب اتنی زیادہ طاقتور تھی، اور جو کچھ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا وہ بھی ضرب المثل بن گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ عربوں کے ہاں آثار قدیمہ کو عادیات کہا جاتا ہے، یہ اس کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں عاد اولیٰ اور ایک دفعہ عاد ثانی، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی شان و شوکت بے مثال تھی، پھر ان پر جو تباہی آئی وہ بھی مثال ہی بن گئی، اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ ان کے آثار ہمیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آثار قدیمہ ہیں۔ آثار قدیمہ کو عربی زبان میں عادیات کہا جاتا ہے، کہ جس زمین کے مالک باقی نہ رہیں یا مدت سے بنجر پڑی ہو اسے بھی عادی والارض کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو عاد اولیٰ ہے یہ جس کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا ہے۔
اس قوم کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان کے جنوب مغرب میں واقع ہے، ٹھیک ہے، اور یہیں سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل اور عمان اور حضر موت سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواں کر دیا تھا۔ اب یہ وہ ممالک ہیں جو عرب کے ارد گرد آباد ہیں اور آپ نے ان کے نام سنے ہوئے ہیں، اور جب خلافت قائم کی تو یہ سارے ہی ایک ہی خلافت راشدہ کے اندر تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز تک ان کی حکومت کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ یہ قوم بڑی قداور، مضبوط اور سرکش تھی۔ رہنے کے لیے انہوں نے زمین دوز شہروں کے شہر بسا رکھے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی ان کی پھر یہ دیکھیں کہ جو تہذیب تھی وہ کس حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ لیکن باوجود اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں عطا کی تھیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کی بجائے بت پرستی میں پھنس گئے۔ تو ہود علیہ السلام کو جب ان کی طرف بھیجا گیا تو ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود، ٹھیک ہے، یعنی یہ کہ دیکھو تو اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور وہی تمہیں نفع و نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو یہ بت تو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری کوئی بگڑی سنوار سکتے ہیں۔ تو پھر وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمام اختیارات کا مالک بھی وہی وحدہ لا شریک ہے، تو صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرو جو ہر چیز کا خالق مالک ہے، ہر قسم کے اختیارات اور تصرفات صرف اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ تو تمہیں اپنی اس روش سے باز آ جانا چاہیے۔ افلا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ بچ جاؤ اپنی اس حرکت سے؟ اب قوم نے کیا جواب دیا وہ سنتے ہیں آگے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ قال الملأ الذین، کہنے لگے ملا، سردار، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا۔ الملا کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا نا، بھر جانا ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگ جن کو دیکھ کر دوسرے رعب سے بھر جائیں۔ قوم کے سردار لوگ، وہ لوگ جن کی معاشرے میں سنی جاتی ہے اور یعنی ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، ان کو ایک طرح سے لوگ اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں، یعنی اقتدار کے لحاظ سے بھی اعلیٰ مقام پر ہوتے ہیں، مال و دولت کے اعتبار سے بھی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا سرداروں میں سے، من قومی ہی، اس کی قوم کے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، اب وہ کیا کہنے لگے ہود علیہ السلام سے، انا، بے شک ہم، لنراکا، ضرور ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، فی صفاہا، حماقت میں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک رسول اللہ کا پیغام آپ کو دے رہا ہے، ایک حق بات بتا رہا ہے، اور نعوذ باللہ اس کو آگے سے کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے حماقت میں دیکھتے ہیں، یعنی جو باتیں تو ہمیں بتا رہا ہے وہ تو سراسر بے وقوفی لگتی ہیں، ہم جس بات پر ہیں وہ اصل حقیقت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بت پرستی میں اور اپنے عقائد میں کس حد تک بگڑے ہوئے تھے اور کس حد تک پہنچے ہوئے تھے، کہ وہ خود کو درست سمجھ رہے تھے، اور اگر کوئی ان کو توحید کی طرف بلا رہا ہے، ان کو حق کی دعوت دے رہا ہے، تو وہ اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور حماقت میں مبتلا دیکھ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تو سمجھتے ہیں تجھے جھوٹوں میں سے، اور لَنَظُنُّكَ، ضرور ہم گمان کرتے ہیں، یعنی ہمیں تو یقین ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور تیرے پاس کوئی وحی نہیں آتی، یا تو کوئی اللہ کا رسول نہیں ہے، اور جو باتیں تو ہمیں بتا رہا ہے یہ جھوٹ ہی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ایسا کیا ہر معاشرے میں ہی ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ کو یہاں پر سنایا جا رہا ہے، اور ہمارا بھی کیا حال ہے کہ آج بھی یہی رویے پائے جاتے ہیں معاشرے میں، ٹھیک ہے، کہ بعضوں کا، اب اس کو دونوں طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ تک کوئی ہدایت کی بات لے کر آتا ہے تو کیا آپ سرداروں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، یا آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، یا عاجزی اور انکساری کے ساتھ حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی طرف ہدایت کی بات لے کر جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ایسے ہی تانے اور تان تشنیع کرتے ہیں نا، وہ بھی اسی طرح سے کہ تم یہ کیا بے وقوفی کی باتیں شروع ہو گئی ہو، یا پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم تو شروع سے مسلمان تھے، لیکن جب ہم نے شعوری طور پر ایمان کو قبول کیا اور ہم اس راہ میں اپنی توانائیاں لگانا چاہتے ہیں، تو لوگ اس طرح سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا،
کہ تم دنیا کی اچھی بھلی چیزوں کو چھوڑ کر اب تم درویشی اختیار کیے ہوئے ہو اور تم اپنا زیادہ تر وقت دین کو سیکھنے میں لگا رہی ہو. ٹھیک ہے، ایسی باتیں کتنی دفعہ سننے کو ملتی ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم کے معیارات ہی مختلف ہیں. یعنی دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے تو بچے 5 6 10 سال بھی لگا دینا تو پھر بھی سمجھا جاتا ہے کہ کیریئر کی بلندیوں کو نہیں پہنچے، بلکہ اس پر قائم رہنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہر وقت ہی اسٹڈیز کی جائیں. ٹھیک ہے، ہر وقت ہی ریسرچ کی جائیں. لیکن جب ہم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم روزانہ اس پر محنت کر رہے ہیں، ہم اس کے نوٹس بنا رہے ہیں، اس میں غور و فکر تدبر کر رہے ہیں، تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ اچھی بلی تو تم نماز روزہ کرتی ہو، پھر کیا ضرورت ہے خود کو اتنا تھکانے کی، اتنا بے وقوفی میں پڑھنے کی؟ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں. اور جب آپ ایسے لوگوں کو دین کی باتیں سمجھانا چاہتے ہیں، وحی الہی کی طرف بلاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، دین اتنا بھی سخت نہیں ہے، اتنی بھی اس میں محنتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ دنیا تو مل ہی جائے گی، لیکن آخرت کمانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یعنی یہ جو قصے ہمیں سنائے جا رہے ہیں نا، اس میں ہم یہ دیکھیں کہ یہ سب انوائرمنٹ، یہ سارا سینیریو تو ہمارے ارد گرد بھی ہے. تو وہاں پر انبیاء نے کیا کردار ادا کیا تھا جب انہوں نے ایسی سرداروں کی باتیں سنی، ہمیں یہ دیکھنا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہمیں دین کی راہ سے کوئی روکتا ہے یا رکاوٹیں آتی ہیں تو صبر کے ساتھ ان کو انشاءاللہ برداشت کرنا ہے. اور اب آپ جب آپ نے حق کو قبول کر لیا تو پھر اس پر جمے رہنا ہے. آگے دیکھتے ہیں. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. قولا فرمایا ہود علیہ السلام نے، یا قومی ہے میری قوم. ہود اب ذرا انداز دیکھیں کہ وہ ساری باتیں جو وہ کر رہے ہیں کہ تم حماقت میں ہو. کوئی ہمیں اسٹوپڈ کہہ دے، اب انگلش میں اس کو اگر کرنے کی کوشش کریں نا، کوئی آپ کو اسٹوپڈ کہے تو آپ کی کیا صورتحال ہوتی ہے. اور یہاں پر نبی کا جواب سنیں، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں یا قومی، اے میری قوم. میری ہم کب کہتے ہیں؟ جب ہمیں کسی کی خیر خواہی مطلوب ہوتی ہے، جب ہم کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہنے لگے یا قومی ہے میری قوم، لیسا نہیں ہے بھی مجھے صفاحتن کوئی حماقت، مجھے کوئی حماقت لاحق نہیں ہوئی ہے، میں بے وقوفی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. اب ہمارا رسپانس الٹا ہوتا ہے، کوئی ہمیں اسٹوپڈ کو کہے تو ہم کہتے تم خود اسٹوپڈ ہو گے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کوئی جوابی وار نہیں کیا. کہنے لگے لیسا بھی صفاحہ، کہ جس چیز کو تم حماقت کہہ رہے ہو وہ حماقت نہیں ہے، مجھے کوئی حماقت لاحق نہیں ہوئی. اور حقیقت بتا دی، ولیکنی، لیکن میں رسول من رب العالمین، رسول ہوں تمام جہان والوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا. یعنی میں تو فرستادہ ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں. ٹھیک ہے، وہ پیچھے جھوٹا بھی کہہ رہے تھے نا، تو کہہ دیا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اس رب کا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے. میں کوئی بے وقوف اور نادان نہیں ہوں، میں حماقت میں نہیں ہوں. وہ تو رب اکبر ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، مشرکین مکہ بھی بڑا رب تو اللہ ہی کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ اختیارات میں شریک ٹھہراتے تھے. تو کہنے لگے میں اسی رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، وہ رب، وہ پالنے والا، وہ خالق مالک جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ رب آد اولا ثانی کا بھی رب ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی رب وہی تھا، مشرکین مکہ کا بھی، اور ہمارا بھی وہی رب ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جب دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو کردار کی مضبوطی ہونی چاہیے، ہماری زبان میں شائستگی ہونی چاہیے، اخلاق کی مضبوطی ہونی چاہیے. اور بجائے یہ کہ ہم دوسروں کی باتیں سن کر ان پر طعن و تشنیع کریں، بلکہ محبت اور پیار سے ان کو اس طرف لائیں. کیونکہ ابھی میں نے بتایا نا کہ وہ لوگ تو سمجھتے ہیں ہم اپنے عقیدے میں مضبوط ہیں اور وہ دوسروں کو بے وقوف کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ حماقت کے درجے پر وہ خود کھڑے ہوئے ہیں. لیکن اب کسی کو بے وقوف کہنے سے وہ راہ راست پر نہیں آئے گا، بلکہ نہایت حکمت کے ساتھ اس کو سیدھی راہ پر لانا ہے. تو لیسا بھی صفاحتن، مجھے تو کوئی حماقت نہیں ہے، ولیکنی رسول من رب العالمین، تو میں تو ایک رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، اور میں یعنی ایک پہنچانے والا ہوں، امانت کے ساتھ پہنچا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اور پھر وہی بات جو پیچھے نوح علیہ السلام نے بھی فرمائی تھی، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالاتی پیغامات، پیغامات میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا جو بھی عقائد ہیں اور جو احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے، ربی اپنے رب کے، وانا اور میں، لکم تمہارے لیے، ناسخن خیر خواہ ہوں، امین امانت دار ہوں۔ حود علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو تم تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، جو احکامات یا عقائد کی درستگی مجھ تک پہنچی ہے میں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، اور میں تمہارے لیے ناصحٌ ہوں، یعنی نصیحت کرنے والا ہوں، خیر خواہ ہوں تمہارا۔ اب یہاں پر یہ بات کتنی اہم ہے، جیسے ابھی سمجھایا نا کہ جب کوئی آپ پر تانوں کے ساتھ حملہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ اگر جوابی کارروائی کریں گے تو پھر دعوت رک جائے گی، دعوت کا کام نہیں ہو سکے گا۔ تو کب ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ایسے جیسے ہمیں جب بچے ہمارے سامنے ضدی ہو جاتے ہیں نا تو ہم ان کے ساتھ مقابلے پر نہیں اترتے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں اترتے؟ کیونکہ وہ ہماری اولاد ہے، اس کی محبت ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انہی جذبات کو رکھتے ہوئے جب آپ کسی عام انسان تک جائیں تو اس کے لیے بھی آپ کے دل میں یہی جذبات ہونے چاہیے کہ یہ تو رب کی مخلوق ہے، یہ بہک گیا ہے، اس کو مجھے سیدھی راہ پر لانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناصح خیر خواہ ہونا، کسی کی خیر خواہی چاہنا، جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی نا کہ خیر خواہی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں، وہ رب کی مخلوق ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ گئی ہے یا اپنے نفس کی رکاوٹوں کی وجہ سے وہ ایسا کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس کو بچانا ہے۔ تو اب کیا مختلف طرح کی حکمت عملی آپ اپنائیں گے نا، اس کی طبیعت، اس کی فطرت کو سوچیں گے، اس کے مطابق اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ امین امانت دار ہوں، یعنی میں اس جو اللہ کے پیغامات ہیں ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کر رہا، بلکہ جس طرح سے مجھ تک پہنچے ہیں میں ویسے ہی تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اور یہ بھی کتنی بڑی ذمہ داری ہے امین ہونا بھی، کیونکہ جیسے ہم پچھلے آیات پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنا یا خود سے کوئی بات کہہ دینا اور کہنا کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے۔ تو اس کے برعکس کیا کرنا ہے؟ جتنا پیغام آپ تک پہنچے وہ آپ نے آگے پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی پر اپنے علم کا روب ڈالنے کے لیے خود سے باتیں نہیں اس میں بیان کرنی اور نہ ہی کوئی کمی کرنی ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے کوئی بات پوچھنے آ جاتا ہے لیکن وہ بات چونکہ ہمارے عمل میں شامل نہیں ہوتی تو ہم اس پر ظاہر نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دونوں صورتحال ہو سکتی ہیں، یعنی افراط اور تفریط بھی ہو سکتا ہے۔ تو بالکل اس سے بچنا ہے کہ جیسے انبیاء نے اس دعوت کو آگے پہنچایا کہ اللہ کے پیغامات جو ہم تک پہنچے ہیں، یہ ذمہ داری تو ہے لیکن ہم پر پڑ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم انبیاء کے ورثاء بن چکے ہیں کیونکہ ہم اس دین کو سیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہماری اس امت کے یعنی دین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اس سے اعراض نہیں برت سکتے۔ تو جب ہم یہ پیغامات پہنچائیں گے تو ہمیں دوسروں کا خیر خواہ ہونا ہے اور امانت دار ہونا ہے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً ۖ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ آوا کیا بھلا عجب تم عجب لگا تمہیں، ان کے جاءکم آیا تمہارے پاس، ذکر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل اوپر ایک انسان کے، منکم جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم تاکہ ڈرائے تم کو، وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، اذ جعلکم جب اس نے بنایا تم کو، خلفاء جانشین، من بعد قوم نوح قوم نوح کے بعد، وزادکم اور زیادہ کیا تم کو، فی الخلق پیدائش میں، بستہ فراخی کے ساتھ، فاذکروا تو یاد کرو، آلاء اللہ اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ۔ تو اب حود علیہ السلام ان کو یہ فرمانے لگے کہ کیا تم کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے ایک ایسے انسان کی طرف سے جو تمہیں میں سے ہے، یعنی حود علیہ السلام اسی قوم کے تھے، انہی میں سے تھے۔ تو اور یہ پیچھے نوح علیہ السلام نے بھی ان کو فرمایا تھا نا،
کیونکہ کل ہم نے جیسے پڑھا کہ جب ہم کسی ناسے کو سامنے دیکھتے ہیں نا تو ہم نے ناسے کے لیے اپنے ذہن میں ایک پکچر بنائی ہوتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا سٹینڈرڈ بڑا ہائی ہو، اور وہ بڑا مال و دولت والا ہو، اور اس کے اختیارات وسیع ہوں، تو پھر وہ ہمیں کوئی بات کہے تو ہم قبول کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح ان لوگوں کو کیا تعجب تھا کہ یہ ہمارے ہی تو جیسا انسان ہے، تو اس میں کوئی خاص بات تو ہے نہیں، تو پھر یہ کیوں ہمیں ایسی باتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بات سامنے لائی گئی، اور ہمارے لیے لائی گئی ہے نا، کہ آج ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہم اس کی شخصیت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یا اس کی بات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو وہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہی رویہ ہمارے ساتھ اختیار کرتے ہیں بعض اوقات۔ بعض لوگ تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، آپ کی پرانی زندگی کے تانے بھی دیتے ہیں کہ اچھا تم بھی تو یہ کرتی تھی، اور تم کل کی یہ کرتی، اور آج تم یہ ہمیں سنانا شروع ہو گئی ہو، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے ایسے۔ تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کے ساتھ، کہ یہ رویہ سامنے آئے گا، شخصیت میں یہ بگاڑ ہوتے ہیں، لوگوں کے اندر لوگوں نے یہ معیارات بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کے حلیے کو، آپ کے لباس کو دیکھتے ہیں اور آپ کے اسٹیٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ہود علیہ السلام نے ان کو وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، ان کو یاد کرائی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ تم بھول گئے قوم نوح کے بعد تم ہی تو وہ لوگ تھے جن کو زمین کی جانشینی عطا فرمائی گئی، اور تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے طاقت اور فراوانی عطا فرمائی تھی، رزق کی فراوانی بھی حاصل تھی۔ تو وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، یعنی تمہیں خلقت میں زیادہ کر دیا تھا، تمہاری قوت اور طاقت کو بڑھا دیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کے بڑے بڑے قد تھے، اور کس طرح یہ زمین میں پتھروں کو تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ تو فرمایا فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا اور قدردانی کرنا اور اللہ کے سامنے جھکنا ہی انسان کو کامیاب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ابھی پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا، ان کی قوم بھی کن حالتوں میں مبتلا ہو گئی تھی، تکبر اور سرکشی میں۔ اللہ کی نعمتوں کو بھلا کر اللہ ہی کے سامنے وہ متکبر ہو گئے اور ڈھیٹ اور سرکش بن گئے، جبکہ کرنا کیا چاہیے؟ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں تو وہ شکر گزار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور شکر کا طریقہ کیا ہے؟ عبادت، کہ اللہ کے آگے جھکا جائے، اور عبادت کی سب سے بہترین ان جو طریقہ ہمیں سکھایا گیا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور نماز میں بھی دیکھیں کہ سجدہ، جب ہم شکر ادا کرتے ہیں نا تو سجدہ شکر ادا بجا لاتے ہیں، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ عاجز ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ابھی میں اس دن سائنٹیفک ریسرچ سن رہی تھی کہ سجدہ آپ کے اندر کیا کرتا ہے کہ یہ جو آپ کے پیشانی ہے نا، اس میں یہ دراصل یہاں سے دماغ فیصلے صادر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ پیشانیاں ہی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ دنیا میں تو ہمیں اختیار کی آزادی دی گئی ہے، لیکن یہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ انسان اس پیشانی کو زمین میں نہیں رکھتا۔ جو شخص تکبر کی وجہ سے اس پیشانی کو زمین پہ نہیں رکھتا، وہ اتنا ہی رب سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن جب انسان اس پیشانی کو زمین پہ رکھ دیتا ہے نا، تو چونکہ یہاں سے دماغ اپنے فیصلے صادر کرتا ہے، تو جب آپ زمین کی طرف جھکتے ہیں نا، تو آپ کے دل کے بھی جو سارے جذبات اور خیالات ہیں وہ آپ کے دماغ کی طرف بہنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس حصے تک پہنچتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے فیصلوں پر آپ کے جذبات کا اثر ہوتا ہے نا، یعنی آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ کوئی کام اٹھ کے کرتے ہیں، رائٹ؟ تو یہاں پہ جب وہ ساری چیزیں پہنچتی ہیں اور اس پیشانی کو اٹھا کے آپ نے زمین پر رکھ دیا ہے، تو اب وہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو مومن جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی اپنی انا اور میں ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب، بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو دیکھیں کہ ہر سجدہ درجہ بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایسا ہی مومن جب جتنا زیادہ نماز پڑھتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کو حکمت آتی ہے۔ جیسے ابھی میں بتا رہی تھی نا کہ انبیاء کرام نے کس طرح سے دعوت کو پھیلایا، ہم جب وارث ہیں اس میراث کے تو ہمیں بھی وہ طریقے سیکھنے ہیں۔ تو اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیا طرز عمل تھا، کوئی مشکل بات پیش آتی فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب آپ نماز کی طرف جاتے ہیں نا تو جیسے بھی بتایا دل بھی گیا آپ کا، دماغ، سارے جذبات دماغ میں گئے،
اور وہ بھی پیشانی بھی آپ نے رب کے سامنے رکھ دی، تو بہترین فیصلہ آپ کر لیں گے۔ جب آپ اٹھیں گے تو آپ مطمئن پرسکون ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اپنی میں سے باہر آ گئے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، اللہ کو نا انسان بھولے۔ لعلکم تفلحون، اور یہی کامیابی کی علامت ہے، یہی کامیابی ہے۔ یعنی جب ہم اپنی میں کے زیر اثر رہیں گے تو ہم تو کچھ نہیں جانتے، ہم تو وہ کریں گے جو ہمارے حق میں اچھا نہیں ہے، لیکن جب ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اس کی نعمتوں کی قدر کریں گے، اس کا شکر ادا کریں گے، تو نہ صرف یہ کہ دنیا میں کامیابی پائیں گے بلکہ آخرت کی کامیابی بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ جی اگلی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قالو، وہ کہنے لگے، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبدا، کہ ہم عبادت کریں، اللہ کی، وحدہ، ایک اسی کی، ونذرا، اور ہم چھوڑ دیں، ما کانا، جو تھے، یعبد، عبادت کرتے، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، فأتنا، تو لے آ، بما، ساتھ اس کے، جو تعیدنا، تو دھمکی دیتا ہے ہم کو، ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے۔ اب یہ دیکھیں کہ نبی نے ان کو کیا دعوت دی ہے اور اس کے جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ ساری نصیحتیں جو ہود علیہ السلام نے ان کو کی تو قوم نے وہی جواب دیا جو عام طور پر مشرکین دیا کرتے تھے۔ جیسے مشرکین مکہ بھی کیا کہتے تھے کہ ہم کیسے ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس دین کو چھوڑ دیں جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے، یعنی اپنے آباء و اجداد کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، اور ہم ان کو خود سے بڑا نیک اور عالم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی ان کے ہاں بھی کیا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف تو ہم سے بہت زیادہ نیک اور عالم تھے، ہم تمہاری بات کیسے مانیں؟ تو کہنے لگے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ جس چیز کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب لے آؤ، ٹھیک ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے یقین اور اپنے اعتماد پر ہٹ درمی کے ساتھ قائم ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس بات کی زحمت ہی نہ گوارا کی کہ جو پیغام ان کو رسول دے رہا ہے اس میں غور و فکر کرتے اور مان جاتے، ٹھیک ہے۔ اور یہی حال ہر قوم میں ہوتا ہے کہ کمزور قسم کے لوگ تو نبی پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن جو اس طرح کے سردار لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان لانے کے برعکس کیا کرتے ہیں، سرکشی دکھاتے ہیں، ہٹ درمی دکھاتے ہیں، آگے سے دلیل پیش کرنے لگے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں، اکیلے اسی کی، اور ہم چھوڑ دیں ان آباء و اجداد کے دین کو جس پر ہمارے آباء و اجداد قائم رہے۔ تو سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم کا بھی حال یہی تھا کہ انہوں نے بھی صرف اس تقلید میں کہ ہمارے باپ دادا تو کسی اور مذہب پر تھے، اسی کی پیروی کرتے رہے، جو مشرکین مکہ کا حال تھا۔ پھر آگے فرمایا، قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ قولا، اس نے کہا، قد تحقیق وقع پڑ چکی، علیکم تم پر، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، رجسن گندگی، ناراضگی، وغضب اور غضب، غصہ، اتجادلوننی، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، یعنی جدال کرتے ہو، فی اسمائن، چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، تم نے نام رکھ لیا ہے ان کا، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ماں نہیں نزلہ اتاری، اللہ نے، بہا اس ساتھ ان کے، من سلطان کوئی دلیل، فانتظروا پس انتظار کرو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اچھا، اب اس کے جواب میں ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ تمہاری سرکشی اور گستاخی تو
اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب تم پر اللہ کا عذاب آنے ہی والا ہے، یعنی تم بات ماننے کو تیار نہیں ہو، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے معبودوں کو تم پوچھتے ہو۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا، یعنی مجھ سے تم ان دیوتاؤں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اور ان کا حال کیا ہے کہ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں اتری، کوئی سند نہیں آئی، یعنی تم نے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ اللہ کے ساتھ اختیارات میں شریک ہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان باتوں کی، صرف اس بنا پر کہ تمہارے آباء و اجداد ان کو پوچھتے تھے تو تم بھی انہی کی عبادت میں پڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ اور کبھی کسی کو بارش کا دیوتا بناتے ہو، کسی کو ہواؤں کا، کسی کو فصلوں کا، یعنی اس طرح کی مختلف بت اور دیوتا مشرکین مکہ کے ہاں بھی عام تھے نا۔ اور کوئی آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے بت ہیں جو نام گھڑے گئے ہیں، کوئی خیر کا دیوتا ہے تو کوئی شر کا دیوتا ہے، کوئی مال و دولت کا ہے، تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام تو تم لوگوں نے خود ہی تجویز کیے ہوئے ہیں، خود ہی رکھ لی ہیں، کچھ تم نے رکھے ہیں، کچھ تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، ایک کوئی کہانی بنا لیتا ہے، اس سے آگے اس کہانی میں اضافے کرتے جاتے ہیں لوگ، اور پھر اس کو اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ جیسے یہ مذہب ہے، حالانکہ کیا فرمایا، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آسمانی کتاب نہیں اتری، کوئی صحیفہ نہیں آیا کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو کہ میں نے اپنے کچھ اختیارات فلاں ہستیوں کو سونپ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ بیک ہوم میں، ایون مسلم ممالک میں ایسی ایسی چیزیں رواں ہیں، اور وہ لوگ ان کی اندھا دھند پیروی کرتے ہیں، درباروں پر جاتے ہیں، یعنی وہاں پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں باقاعدہ، یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ پڑھے لکھے لوگ اس میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی جب ایک طرف ہے کہ دین کو انسان جھٹلا دیتا ہے اور خود کو سمجھتا ہے کہ میں بہت یعنی لاجک پہ قائم ہوں، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو ان کے اندر اتنے زیادہ اومنس پائے جاتے ہیں، اتنی بدشگونیاں ہیں کہ جس بات پر ان کے ماں باپ چل پڑے، اب اس سے یہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، یہاں پر سالانہ عرس نہیں ہوگا، دربار پہ نہیں جائیں گے، چڑھاوے نہیں چڑھائیں گے، تو ہم پر تو پتہ نہیں کیا مصیبت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو اسی راہ پر آسانی دے دیتے ہیں کہ جب وہ فائدوں کے حصول میں ایسی جگہوں پر جاتے ہیں تو ان کو فائدے ہو بھی جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس حالت سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارے اپنے ہی نام ہیں گھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی رسم، کوئی جو مذہبی عبادت ادر دین دین، ٹھیک ہے، رواج پاتی ہے، یا کوئی بدعت رواج پاتی ہے، تو اس کے پیچھے ایک پوری سٹوری گھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی ٹھیک ہے تم اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کرتا ہوں، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔